الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق شروع ہوگا آیت نمبر 47 سے، اور اس میں جو ہے وہ مخاطبین بنی اسرائیل ہی ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، یہ پچھلے سبق میں گزر چکا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اگلا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، اللاتی، جو، انعمت، میں نے کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک کہ میں نے، فضلتکم، بے شک کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتیں، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور وہ دن بھی، وہ وقت یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، یعنی کہ جتنی بھی دوسری امتیں ہیں ان تمام امتوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے۔ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ احسانات ان کو یاد رکھو جو میں نے تم پر انعامات کیے ہیں، ان کو یاد کرو، اور ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے ڈرو؟ یومن، قیامت سے، روز محشر سے ڈرو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن نہیں کام آئے گا کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے، یعنی کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا، اور نہ ہی اس سے قبول کی جائے گی، شفاعت، کوئی سفارش۔ ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی معاوضہ۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، یہاں پہ صرف مخاطب ہیں تو بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہاں پہ واتقوا یوماً سے مراد تمام لوگوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ تم لوگ کیا کرو گے اس دن، کسی بھی طرح کسی کی سفارش کے ذریعے اور کسی کی مدد کے ذریعے تم جو ہے وہ کیا ہو جائے گے، کامیاب ہرگز نہیں ہوگے۔ اور بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ایک بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ کیا تھی آخرت کے متعلق، کہ ان کے عقیدے میں فساد تھا، اور ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ چکی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے، معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم جو مرضی کر لیں، ہم جیسا بھی دنیا میں جو بھی ہے معاملہ رکھیں تو وہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، بخشوا دیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اسی چیز کا کہ وہ وہاں پہ یہ دنیا والا کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، یہ نجات کا ایک غلط تصور ہے کہ جو تم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا میں جب کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کی نجات کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو واجب الادا، کہ کسی کے ذمے میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ حقوق ادا کرنے کی بات جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا، یعنی کسی پر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پر سفارش کی ضرورت ہے تو وہ بہت سارا انسان جو ہے وہ کوشش کر دیتا ہے کہ فلاں کی سفارش سے ہمارا رشتہ دار، ہمارا فلاں کوئی بھی جو لگتا ہے وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کو تاوان اور فدیہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو، یا پھر اپنی برادری وغیرہ میں جہاں جس چیز کی جہاں بھی پہنچ ہو سکتی ہے وہ کسی کے حق میں ان کو جو ہے وہ کسی کے سامنے جا کر گڑ گڑانا بھی پڑے، دعائیں وہ درخواست کرنی پڑے تو وہ کیا کر لیتے ہیں، ان کے لیے ان کو منا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر آ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں یہ جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں مجرم کو سزا سے بچانے کے، یہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو کام آنے والی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، عہد الہی کی پابندی ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اسی طرح آیت میں نجات کے متعلق یہود کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید کر دی گئی۔ اور ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ آخرت کے معاملات ایسے ہیں۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اوپر جو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اذکر یاد کرو، یعنی وہ نعمتیں یاد کرو۔ یہاں بھی مخاطب وہی ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، وذکروا یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، یہاں بھی وہی چیز، مضمون وہی چل رہا ہے، ان کو یاد دہانی ان کی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، کہ وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب، بری طرح تکلیف دینا، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، یعنی وہ بھی وقت یاد کرو، یہ بھی ان پہ انعامات ہی تھی، انعامات کا تذکرہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو، فرقنا، جب ہم نے پھاڑ دیا تھا، بکم، تمہارے لیے، البحر، دریا کو، فانجیناکم، پس ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، انتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، میری تمام نعمتیں، جو احسانات میں نے وقتاً فوقتاً تم لوگوں پر کیے ہیں، ان کو یاد کرو، وہ احسانات یاد کرتے رہو، اپنے ذہنوں میں ان کو رکھو۔ اب سب سے پہلا انعام جو ہے ان پر جس کا ذکر آ گیا وہ کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں کیا کیا تھا؟ آل فرعون سے نجات دی۔ اب یہ آل فرعون سے نجات، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرعون جو ہے، یہاں پہ اس چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یعنی یہ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا فرعون اس کا لقب ہوتا۔ اب ایک بادشاہ فرعون جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب میں جو ہے وہ خواب کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نجومی سے تعبیر پوچھی، تو نجومیہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ تو فرعون نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو گویا ایسا ہی کیا گیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل پر پہلا انعام ہے، یعنی کہ یہ کون سا پہلا انعام؟ کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، کہ وہ فرعونی جو تھے وہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، اور وہ تکلیف بہت ایک عذاب کی صورت میں تھی تمہارے اوپر۔ اب فرعون کی اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی تھی، یہ اللہ کی قدرت۔ اب فرعون جو تھا اس کی زیادتیاں، اس کی جو ہے وہ تکالیف، ان کو وہ ڈھاتا رہتا تھا، اس کی زیادت بہت زیادہ تھی بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل پر بہت زیادہ زیادتیاں ان کی ہوتی رہی۔ فرعونی جو تھے وہ کسی بھی طرح بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کیا کرنے دیتے تھے؟ وہ سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک جو ہے وہ طویل مدت گزر جانے کے بعد، یعنی کہ وہ ایک طویل مدت تک ان کے مظالم کو برداشت کرتے رہے، پھر آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کو نکال کر وہاں سے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ جب وہ دریائے قلزم کے کنارے پہنچے تو ادھر فرعون کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے تمام الاؤ لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل جیسے ہی جو ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچے تھے تو اس چیز کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے کہ آگے انہوں نے دیکھا کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، اتنا دریا تھا بڑا۔ پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بھی پہنچ چکا تھا۔ اب وہ تمام لوگ وہاں پر کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے پانی ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچ چکا ہے، اب ہم کس طرف جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کیا کرو تم؟ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو اب دریا میں مارو۔ اب دریا کے پانی کے اندر اس کو رکھا، جیسے ہی رکھا تو آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، اور اس طرح دریا کے درمیان سے راستہ خشک ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کی قوم کو بخیریت جو ہے وہ کیا کر دیا؟ دریا کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ تمام بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ بحفاظت دریا کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب فرعون جو تھا
وہ کیا کر رہا تھا فرعون، وہ اپنی کیا کرتا تھا، معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی دعوے میں آ کر اس نے اپنی جو ہے وہ قوم سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میرے حکم سے دریا کیا ہو گیا، خشک ہو گیا ہے۔ اور جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اترا اور جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت کیا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہاں بھی اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل تو کنارے پر پہنچ چکے تھے اور ہم نے تمہیں بچا لیا، فَأَنجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی کہ اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے، کہ تم بھی دریا کے کنارے کھڑے یہ معاملہ، یہ سارا جو ہے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا، تمہیں بچا لیا اور فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ آگے مزید جو ہے وہ ان کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے، ان کا بہت تفصیل سے ذکر آئے گا، اور بعض چیزوں کا ذکر تو یہ سورہ بقرہ میں ہی آئے گا اور بعض جو ہے وہ ان کا ذکر ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل پر جو وہ انعامات جن کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں سے ان کی ابتدا ہو گئی کہ پہلے ان کو فرعونیوں کی جو ہے وہ مظالم سے بچایا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا تھے، اس کے زیادتیوں کا شکار ہو چکے تھے، مظالم ان پر ڈھائے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے جو ہے وہ شکنجے سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ ان کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل کر آگے کہاں گئے، کہاں ان کا جو ہے وہ پڑاؤ ہوا، یا کہاں انہوں نے جا کر اپنی جو ہے وہ زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا سبق جو ہے جی آپ مکمل جو ہے وہ سنا کریں، مختصر تفسیر کے ساتھ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو، صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ بہت ساری جو ہیں وہ ایسی ہیں بہنیں کہ جو گھر سے باہر جا کر جن کو جو ہے وہ پڑھنا یا ٹائم نکالنا بہت مشکل لگتا ہے، تو یہ ایک مختصر سا سلسلہ شروع کیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ اس سے جو ہے وہ آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اب اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ بہن کو قرآن پاک کا ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ کوئی اور جو ہے وہ کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی فقہ کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے، کوئی گرامر ہے، کسی بھی طرح جو ہے وہ کوئی اور سبق جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ ہم سے واٹس ایپ کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے دیا ہوا نمبر ہے، آپ اس سے رابطہ کر کے تو کیا کر سکتے ہیں، مزید اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔